صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے، اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے۔ اور شاید کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی لیے مثال دیا کرتے تھے، انسانی دل کے لیے ذکر وہ کام کرتا ہے جو سمندروں اور دریاؤں میں رہنے والی مخلوق کے لیے پانی کام کرتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا فَارَقَتِ السَّمَكُ الْمَاءَ، ذرا کبھی دیکھا تو کریں دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلی کو پانی سے نکال کے تو دیکھیے اس کا تڑپاؤ کیسا ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کا ذکر ہی نہ کرے تو اس کا مچلنا اور تڑپنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر وہ پرسکون ہونا چاہتا ہے تو اسے اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا، وہ ہے اللہ ذوالجلال کے ذکر کو اپنی عادت بنانا۔ بہت ہی یونیک اور بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے ابھی سنی، اللہ اس گفتگو کو توشہ آخرت بنائے۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر 3 نکات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر کس کو کہتے ہیں، پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ذکر کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور پھر اس کی بھی وضاحت کی کوشش ہم کریں گے کہ ذکر ہمیں کون کون سا کرنا چاہیے، اور کوشش اس بات کی بھی ہوگی کہ یہ بھی عرض کریں کہ ذکر کرنا کیسے چاہیے۔ عربی زبان میں ذکر بزرگی اور پاکی کو بیان کرنا، اللہ ذوالجلال کی پاکی کو بیان کرنے اور بزرگی کو بیان کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر سے مراد تعریف بھی ہے، شرف بھی ہے، شہرت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے۔ دعا میں بھی اللہ کا ذکر ہو، اس کی تعریف ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز ویسے ہی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کی تعریف زمین پہ کرتا ہے، اللہ اس کی شہرت آسمانوں میں کرتے ہیں۔ لیکن کون سا ذکر جو ہے جس کی وجہ سے انسان کی شہرت آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر 3 صلاحیتیں آ جائیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں ذکر الامر، فلاں شخص نے اس معاملے کو اچھی طرح سمجھا،
جب تک آپ اللہ کا ذکر اچھی طرح سمجھ کے نہیں کرتے، یہ آپ کی آسمانوں میں شہرت نہیں کروائے گا۔ ذکر حق فلان، عربی زبان میں کہتے ہیں اس وقت کہ فلاں شخص نے فلاں کے حق کی حفاظت کی اور اسے ضائع ہونے سے بچایا۔ جب میں اور آپ اللہ کے ذکر کو اس طرح محفوظ کریں، اس طرح اس کی حفاظت کریں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں، اور کیسے بچائیں؟ تیسرا مرحلہ، والذکر من الرجال، عربی زبان میں کہتے ہیں مضبوط بہادر آدمی کو، جس طرح بہادر اپنی بہادری کے ساتھ پوری قوم کو بچاتا ہے، جب ذکر کرنے والا ذکر کے تمام الفاظ کو صحیح ادا کرتا ہے، یہی وہ خوش نصیب ہے۔ ادھر اس کی زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے ہیں، ادھر مالک الملک فرماتے ہیں انظروا یا ملائکتی، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کی حقیقت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی انسان کو جب تک وہ ایک کام نہیں کر لیتا، التخلص من الغفلہ والنسیان، جب تک وہ غفلت سے اپنے آپ کو دور نہیں کر لیتا، جب تک وہ ذکر کرتے ہوئے سمجھ کے ذکر نہیں کرتا، ذکر کرتے ہوئے اس وقت کو انجوائے نہیں کرتا، وہ ذکر کے ثمرات نہیں چنتا۔ میرے ہاتھ کی طرف ذرا دیکھیے گا، جو ذکر یوں کر رہا ہو وہ کیا سمجھتا ہوگا؟ جو آدھے منٹ میں نہ جانے سب اور سبحان پورا کہتا بھی ہے کہ نہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح مشین کی طرح چلاتا ہے، وہ کیا سمجھ کے ذکر کرتا ہوگا؟ اس کو کیا پتا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اس کے ثمرات کو کیسے چن سکتا ہے؟ وقت کتنا کو لگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس کے ذہن میں اللہ عز و جلال کی عظمت ہوگی، احترام ہوگا، توقیر و تبجیل ہوگی، تکریم ہوگی، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو اللہ کے نام کی عزت نہیں کر رہا اس کو اللہ کیسے عزت دیں گے؟ اور جس کی توہین اللہ کرے اس کو دنیا میں کوئی عزت دے سکتا ہے؟ ذکر سے مراد عظمت بھی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ عز و جلال کا ذکر کرتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے اللہ عز و جلال اسے عظمتیں عطا کر دیں گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جو عظمتیں اللہ نے دے رکھی تھی جب وہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائش کر ڈالی، ان کو دنیا میں تو کچھ نوازا، لیکن جب وہ اس نوازنے کو بھی سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے، تو پھر ہم نے ان کی ایسی جڑ کاٹی کہ دنیا کے لیے عبرت بنا دی۔ ذکر کا معنی شرف بھی ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف ہے، اور اس کے بارے میں عنقریب تمہیں سوال کیا جائے۔ شرف اور بزرگی حاصل ہوتی ہے تو اس انسان کو جس کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق سے نواز دیتے، لیکن یہ عظمت اور شرف اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا انسان کو جب تک وہ ذکر کا یہ معنی نہیں سمجھتا کہ ذکر کا مطلب اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو گے، میرے بندوں میں تمہیں کبھی بھلاؤں گا نہیں، تم میری اطاعت کرو گے میں تمہیں بھلاؤں گا نہیں۔ تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تمہیں آسانیاں ملے تو اس وقت مجھے نہ بھولنا، جب تم پہ مصیبتیں آئیں گی میرے بندے میں نہیں تمہیں بھلاؤں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں۔ ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہیں
اللہ عز و جلال نے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، مالک الملک نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے۔ مالک الملک نے یہاں پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کی تعلیمات کو بھی ذکر کہا ہے۔ ذکر اللہ کے ہاں قابل قبول وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا۔ میرا، آپ کا، دنیا کے اسکالرز، ڈاکٹر کا، فلاسفر کا بناوٹی ذکر ساری زندگی کرتے رہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ذکر اگر اللہ کا ہے تو اس کے ذکر کی صحیح پہچان رکھنے والی دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اس ہستی کے بتائے ہوئے ذکر کو اختیار کرنا اور اس ہستی کے سمجھائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، یہ وہ خوبصورت راستہ ہے جس سے ہم یہ سارے ثمرات اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ذکر سمجھایا ہے، امام ابن القیم آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں ذکر کے 3 درجات۔ کتنے درجات؟ 3۔ پہلا درجہ ذکر کا یہ ہے الذکر الظاہر، ظاہری ذکر۔ ظاہری ذکر سے کیا مراد ہے؟ ثناء و دعاء و رعایہ، اللہ عز و جلال سے انسان ظاہری طور پر دعائیں کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس رب تعالی کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ رعایہ، اس ہستی پر یقین اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتا ہے، یہ بھی ایک ظاہری ذکر ہے، لیکن اس کے لیے اسے زبان پہ کچھ کلمات لانے پڑتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی تعریف کرے گا تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ تو ہی پاک، الحمدللہ، میرے مالک تعریفوں کے لائق ہے ہی تو، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس کی تعریف۔ اس سے دعا کرنا، یہ بھی ذکر ہے ظاہری۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پالنے والے، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے کوتاہی ہو گئی، اے ہمارے پالنے والے، اگر تو نے بھی ہمارے گناہ معاف نہ کیے اور رحمت کی برکھا نہ برسائی تو ہم تو پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ولمشایخی، اللہ میرے اساتذہ کو معاف کر دے، ولجمیع المسلمین والمسلمات، مسلمانوں کو معاف کر دے، مسلمان عورتوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا تو ہے، لیکن ساتھ میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی رعایت اور توکل اور بھروسے کو اپنی زبان سے بیان کرنا، یہ ظاہری ذکر ہے۔ اللہ معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا مجھے۔ کلا ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راہ راست پہ رکھے گا۔ اللہ ناظر الی، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ شاہدی، میرا رب تو اس بات پہ گواہ ہے، مجھے پریشانی کس بات کی ہے۔ واصنع الفلک باعیننا، اے نوح ہم نے حکم تو دیا ہے کہ کشتی بناؤ کشتی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ جس شخص کو یہ اعتماد ہو جائے، کیا مطلب؟ کیا کسی کی طاقت رب سے زیادہ ہے؟ اللہ معی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فہو ناظر الی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کہ میرا حال کیا ہے، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ جس کی رعایت میرا مالک کرے، جس کو معیت مل جائے اس ہستی کی، اسے اور چاہیے کیا۔ رقہ کی ایک مسجد میں محمد بن سیرین کہتے ہیں،
میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، 10 سالہ بچہ دیکھتا ہوں جو نماز عمدگی سے پڑھ رہا ہے۔ فلما انصرف، اس نے جب سلام پھیرا، میرا بہت دل چاہا میں تعارف کروں۔ فقلت انت ومن انت، کون ہے آپ؟ قال طفل یتیم، میں تو ایک یتیم بچہ ہوں۔ میرا دل بھر آیا، میرے دل میں سوچا کہ میں اسے آفر دیتا ہوں کہ میں تیری کفالت کرتا ہوں۔ فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، 2 نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ ہی آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے، عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذو الجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں، فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے،
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا. جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا. اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں. اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آ کے، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں. یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتى يملأ ما بين السماء والأرض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نواز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں. شاید کہ دہرانے سے ہمیں یاد آ جائے، آپ کو علم ہی ہوگا، لیکن چند آداب جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی. تو جی ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. دوسرا کہتا ہے وضو کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی. یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. کر دیں بیان. لگتا ہے تھک گئے. کوئی ہے میں اس کو دبا دوں یا تھکا ہوا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو
سنت کے مطابق جلدی سو جائیں۔ 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے۔ اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جائز اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو، اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ اسے بن تطیب خاطر المرأة۔ اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کریں، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے، اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیں۔ تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے۔ چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے۔ نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے، ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھا۔ ہاں کوشش کر دیکھیے الارم بھی لگا لیں، لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر۔ آپ سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں سورۃ الملک ضرور پڑھیے، یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے نا۔ پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا۔ آپ سو گئے، اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبی فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده۔ غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا۔ یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے۔ بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے۔ ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔
الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذننی بذکری. دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی. آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے. ہم تو کیا کرتے نا، ٹائم دیکھو وہ بڑا ٹائم پہ آئے پھر سو گئے. شکر کریں یہ ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا. تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا. کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا. یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اور اٹھوں گا. اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں گا. یہ غور کیجیے، نیند بھی جو نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے چاہے تو واپس نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 10 آیتیں سورہ آل عمران کی کو پڑھتے. 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے. رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی. کان لا ینام الا والسواک عند رأسه، اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں سوئے مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی تھی. آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے یا گلیکسی یا